اسے پانا ضروری ہے، اسے کھونا ضروری ہے، مکمل کس طرح ہوگا تماشا برق و باراں کا، مکمل کس طرح ہوگا تماشا برق و باراں کا، تیرا ہنسنا ضروری ہے میرا رونا مکمل کس طرح ہوگا تماشا برق و باراں کا، تیرا ہنسنا ضروری ہے میرا رونا ضروری ہے، یہ خود سر وقت لے جائے کہانی کو کہاں جانے، یہ خود سر وقت لے جائے کہانی کو کہاں جانے، مصنف کا کسی کردار میں ہونا ضروری ہے، یہ خود سر وقت لے جائے کہانی کو کہاں جانے، مصنف کا کسی کردار میں ہونا ضروری ہے، اور کسی کی یاد سے اس عمر میں دل کی ملاقاتیں، کسی کی یاد سے اس عمر میں دل کی ملاقاتیں، ٹھٹھرتی شام میں ایک دھوپ کا کونا ضروری پلیز گفتگو نہیں کیجیے گا، تقریب صاحب صدر کو بلانے سے پہلے چشتی صاحب دو شعر میں شعیب بن عزیز صاحب کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا ایک شعر ہے، اس نے جس طرح مسافر کو اٹھایا ہے شعیب، اس نے جس طرح مسافر کو اٹھایا ہے شعیب، اس کی دیوار کا سایہ نہیں رہا۔ باقی صاحب اصل میں نے فرمایا چھوٹی سی ایک بات ابھی بھی چھوٹی اصل میں ان کی ایک غزل میں نے ریلیز کی تھی رفیق حسین کی آواز میں، اچھا تو اس کی میں نے سوچا اچھا میں نے تو آپ کو ذرا وہ چھوٹا بچہ اگر آپ یہ کہیں گے تو آپ سب کو پتہ چل جائے گا آپ 60 سال کے۔ دوسرا شعر شعیب بن عزیز صاحب کا جو پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح۔ تو ان دو اشعار کے خالق ہیں شعیب بن عزیز صاحب، ہمارے ملک کا ایک بڑا نام ہے۔ اور شعیب بن عزیز صاحب ایک واقعہ اگر اجازت دیں تو وقت اگر آپ کے مرید ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کا، اتنے بڑے میں نے دیکھا ہے جتنا منصور افاق صاحب کام کرتے ہیں، وہاں سے ان کو اٹھا کر یہاں پہ لے آنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا احسان تو ہمارے اوپر ہے ہی ہے، لیکن زیادتی بھی ہے ان کے ساتھ کہ اس کو میں بہت پابند کر دیا، لوگ جانے جو کہ نہ بیٹھے جو۔ اب فیض صاحب جب آئے نا 83 میں واپس، تو میں فضل سے رائی اور محسن نقوی کو بڑا شوق تھا، میں ساتھ لے گیا۔ تو جب ہم وہاں پہ پہنچے کشور نہیں تھی تھا، تو فیض صاحب سب نیچے بیٹھے، داد احسن بھی تھا، وہ حبیب جانب بھی تھے، سب وہ تقسیم کر رہی تھی۔ تو انہوں نے دو غزلیں سنائی وہاں پہ کہ دیار غیر میں محرم اگر نہیں ملتا تو پھر ذکر وطن اپنے روبرو ہی صحیح، اور دوسری کہ کیا تو فیض تو کس خود سے دوستانہ کیا، صاحب تو کیا نہ صاحب کیا تو کیا نہ کیا، اب خاک راہ بھی اب لوگ کہہ رہے طوفان بھی صاحب تو کیا نہ سیا۔ اور یہ محسن نقوی کہتے ہیں مقرر، تو حبیب جانب اس کو بڑا گور کے دیکھا تو مجھے کچھ سخت جملہ کا وہ میں صفت نہیں کہہ سکتا۔ تو اس طرح سے جو ہوتا ہے، تو بعد میں سب محسن نقوی شاعر تو بہت اچھا تھا، لیکن ایسا ایسا بڑے شہروں میں بیٹھ کے خود تہذیب بھی سیکھ لیا۔ اچھا دوست کا ہمارا چلا گیا۔ تو آج کی ہماری تقریب کے صاحب صدر جناب منصور افاق صاحب، کالم نگار، جو بھی ہے، یہ انسان اس سے بہت بڑے ہیں، اپنے شاعری سے، اپنے قلم سے، اپنی تحریروں سے بھی بڑے انسان ہیں، اتنے بڑے انسان ہیں جتنا ہم انسانوں میں ان کا قد کاٹ ہے۔ بڑی مہربانی آپ کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں اس کتاب پر پونم صاحبہ۔ تھینک یو سر۔ میں نے کتاب کا پہلا وہ ورق کھولا تو قاسمی صاحب کو اس پر فلیٹ لکھا ہوا تھا۔
मैंने उसे पढ़ा तो मुझे लगा कि ये बहुत भोली खातून है कि इन्होंने उस फ्लैग में ये भी लिखा हुआ था कि इसमें कोई औजान खता है इसके या वजन की गलती है, और उन्होंने खुद छाप दी है वो भी जो कुछ उन्होंने लिख कर दिया है। हालांकि ऐसी बातें पहली बात तो थी कि कासमी साहब को लिखनी नहीं चाहिए थी, और अगर उन्हें लिख दी थी तो इन्हें काट देनी चाहिए थी कि अपनी किताब है। और इन्होंने अगर लिखी थी तो आपको पढ़नी नहीं चाहिए थी। तो मैंने कहा कि इनकी सादगी और सादा लोही पर बाल मैंने कहा कि क्या कहा जा सकता है कि उन्होंने ये लिख दिया है। हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है, खास तौर पर हम शायरों के यहाँ जो उर्दू ज़बान में शायरी करते हैं। आप इंग्लिश की शायरी देख लें जो इस वक्त हो रही है, आप फ्रांसीसी ज़बान की शायरी देखें, आप रूसी ज़बान की शायरी देखें, आपको कहीं ये वज़न और औज़ान की चक्करबाजी और ये फ्रॉड और ये जिसमें शायद अच्छे भला क्रिएटिव आदमी की क्रिएशन को तबाह कर दिया जाता है कि हाँ जी कि नहीं जी ये तो गलत है जी, इसमें ये फ़नी नुक्स है जी। नुक्स तो फैज़ की शायरी में है, बेशुमार मिसरे आज मैं अभी बात कर लेते हैं, उसमें बेवज़न ऐसे हैं कि जिसमें प्रॉब्लम मौजूद है, और बेशुमार असाज़ा मानेंगे कि हाँ इसमें प्रॉब्लम है। इसी तरह बड़े बड़े शायरों में भी शायरी में नुक्स तो हो सकते हैं, लेकिन ये जो औज़ान की वजह से किसी उठते हुए शायर को एक पाबंदियों के अंदर जकड़ कर वो जो अपना उसका तख्लीकी अमल है उसे तबाह कर दिया जाता है, उसकी वजह से उर्दू शायरी को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। बिल्कुल सही। मैं आप देखें एक सारा शुगुफ्ता एक शायरा है गुजरी है, अल्लाह ताला से जन्नत फिरदौस में जगह था, मैं उसने खुदकुशी की थी। वो ऐसी कमाल की शायरा है जिसकी कोई हद नहीं, और नसीब नज़म की शायरा है। इसी तरह सरवत हुसैन जैसा शायर जो बहुत कमाल का मंजूम का वजन में भी लिखता है, उसने ऐसी ऐसी शाहकार नस्री नज़में लिखी हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। इसका मतलब ये है कि शायरी के लिए ये वज़न, ये औज़ान, ये सारी चीज़ें इनकी कोई ज़रूरत नहीं। और पूनम साहिबा अपने जो उनके अंदर की जो तख्लीकी तवानाई है उसका भरपूर इजहार करें, किसी तरह की किसी पाबंदी के बजाय उनकी जो जीमिया है उन्हें कहना चाहिए। और मैंने देखा है कि उसके अंदर एक पूरी शायरा मौजूद है जिसका नाम डॉक्टर का नाम। शुक्रिया। बहुत बड़े आदमी लेकिन ना मुख्तसर बयान के अंदर बहुत कुछ बातें हो गई। ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं मैं तो इतना मुख्तसर बोलने वाली नहीं हूँ, मेरे पास भाई पूरे हाउस की तरफ से डॉक्टर साहब को ये बहुत बड़ा काम होता है जी। मैंने कहा इनके लिए क्लैप करें आप। इतनी अच्छी तकरीर साहब ने जो ऑर्गेनाइज की, आमतौर पे मुझे ऑल द क्रेडिट गोस टू यू। कॉलेज के ज़माने की डिबेट से याद आई जिसमें कुछ लोग हूट करने वाले होते थे लेकिन वो पीछे बैठते थे। ये पहली तकरीर थी जिसमें मुंतज़िम खुद हूट कर रहा था और पीछे बैठा हुआ है। कमाल के आदमी जो मेरी मोहब्बत को जो आप कह रहे हैं, बच्चा भी तो करता है ना, अपने बड़ों की गोद में बैठ कर तो मैं तो आपके सामने तिफले मकतब हूँ, और चूँकि इतने इल्म से बहरवार नहीं हूँ तो लिहाजा मेरा तो आज एक ही मकसद था कि डॉक्टर साहब की तकरीर की पजीराई हो। डॉक्टर साहब को क्या बैठा था, एक दफ़ा सच्चा सर वाक़या साथ साथ, इसलिए मैं ये सुना रहा हूँ कि चाय तक गरम गरम आती है और जब तक नहीं आती तो फिर एक दूसरे के साथ कुछ भी बातें प्रॉपर अपनी तकरीब का अख्ताम पजीर हो गया। अब हम आपस में बातें कर रहे हैं, इसमें कोई भी टोक कर बात नहीं कर सकता है। सर मैंने ना एक लेडीज सेक्रेटरी भर्ती कर अपनी जवानी के ज़माने से, और नई मैंने एक गाड़ी खरीदी थी, तो उससे कहने लगी कि 2-3 दिन गुजरे तो कहने लगी कि सर आपसे काम कहना है, अगर आप माने। अच्छा माने क्यों, आपकी बात क्यों नहीं मानेगी? तो वो किसी भी खूबसूरत खातून को बंदा कैसे कह सकता है कि मैं तेरी बात नहीं मानता? और बंदा हो भी जवाब, अब तो बुढ़ापा है, अब तो अब ना आदमी होती है अब तो हम कर सकते हैं, उस वक्त कहाँ होता था।
تو اس نے کہا سر کل نا مجھے آپ کی گاڑی چاہیے. اب میں بڑا پریشان ہو گیا کہ بھئی اب میں نے تو بات زبان جو دے دی تھی میں نے کہا اچھا لے جاتا. اب یہ پرانے اس وقت تو یہ زمان نئے موبائل آ گیا تھا. یہ 95 نہیں یہ سن کی بات ہے 97-98 کی بات ہے. اب میں نے ایسے کہہ دیا کہ جوان تھا 20 سال پہلے کوئی جوان تھا. اچھا ایک اور خاتون کو ساتھ لے گئے انگلینڈ چاہیے گاڑی چاہیے چلائیں گی تو لے گئی. میں نے پہلے کہا جو تھا تو کبھی دیکھو. پھر دوپہر کے بعد شام کو اس نے کہا رات کو 10-11 بجے گاڑی واپس پہنچ گئی. شاید معلوم ہے رات میں جو تھا وہ جب جو وقت گزرا جائے تو وہم کہتے جائیں. اچھا گاڑی سے زیادہ یہ فکر لگے اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے ان کے گھر والے آ جائیں تو پوچھیں گے کیونکہ تم کون ہو, تم کو گاڑی دے گیا ہے یا کوئی اسکینڈل بن جائے. اس وقت اخباروں کی بھی بڑی ویلیو ہوتی تھی, ایک کالوں کی بھی بڑی خبر بن جاتی تھی. اب بڑے پریشانی کے عالم میں پھر میں کہا اگر میں فون کروں تو توہین بڑی ہے. وہ کہیں گے اتنا اگر چھوڑ دلا تھا تو گاڑی دی تھی. یہ بھی بات ہے. اب اس تذبذب میں جو رات گزری اور صبح ہوئی رات گاڑی کوئی نہ, رات گزر گئی صبح ہوئی. صبح میں ویسے تو آرام سے 11 بجے دفتر گیا. میں اگر پہلے جو ہو سکتا گاڑی لے کے آتے کہ اتنا مقابلہ تھا پہلے 11 بجے آتا ہے 9 بجے آ گیا. میں ہسبینڈ مول 11 بجے تک کوئی نام و نشان کو نہیں گاڑی کا. تو 12 بجے تک اب میں سوچ رہا تھا نہ کسی کو بتانے جو اگلے کہتے تھے اردو کے پٹھے نہیں جو بندی سے 12 بجے اس کا فون آ گیا دفتر کے فون پہ کہ سر آپ کی گاڑی کو آپ سکول میں کھڑی ہے آپ کے لے جائیں. اور کیا نام لیتے ہیں مہربانی شکریہ. میں چلا گیا ڈیوس روڈ پہ جلدی دفتر کے ساتھ ایک سکول ہے. وہ خاتون وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی جو انگلینڈ والی تھی, وہ خود نہیں تھی. انہوں نے کہا یہ ایک کارڈ ہے یہ لے جائیں, اس کو کھولنا نہیں وہاں آ جاتا. ہر گلی میں گاڑی کھڑی تھی, میں گاڑی میں بیٹھا دیکھا تو تھینکس کارڈ کے ساتھ ہی لکھا ہے سر میں آپ کی نوکری سے ریزائن کرتی ہوں. ایسا آدمی جس مجھے جانتا نہیں تھا مجھے گاڑی دے دی وہ قابل اعتماد نہیں ہو سکتا. یہ سچا واقعہ ہے, نیکی کا دریا آپ نے اپنی زندگی کے آبزرو کرنے کی بات ہے. سچا واقعہ بتا رہا ہوں اس طرح. تو ڈاکٹر پونم تشریف لائیں تو انہوں نے کہا کہ ایسے کہ تقریباً وزیر کا 14 ستمبر رکھ لو. اچھا میں نے سمجھا کہ 14 ستمبر پتہ نہیں کب آئے گا, وہ پتہ تھا وہ پرسوں ہے. اچھا جب دوسرے دن گزرا سوار آ گئے کہ انہوں نے مجھے سیٹرڈے کو کہا اتوار گزرا تو سوار آ گیا تو میں نے کہا منڈے کو ملنے پھر پروگرام بنا لیں گے. اب پتہ چلا منگل کو 14 ستمبر ہے. کل ان کو ان کے ساتھ جو ہے تو طے پایا کہ تقریب ہوگی. اب رات میں مصیبت میں پڑ گیا کہ تقریب میں 20 بندے دو کم از کم اب کہہ نہیں بیٹھا ہوں محدود ہی ہے. فوراً میں نے کیا میں نے کہا بھی جگہ خالی ہے. نے کہا ہاں جگہ خالی ہے لائبریری بک نہیں ہے. میں نے کہا اس کو بک کرو. اب صبح بھی آج ایک تقریب تھی فنکشن تھا وہاں پہ بھی جانا تھا 3-4 گھنٹے